السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج بھی کچھ پاکستان کی خبروں پر اپنا تجزیہ اور کچھ تھوڑا سا کوشش کریں گے بین الاقوامی صورتحال پر بھی آپ کو اپنا کچھ تجزیہ ہم دے سکیں۔ ستمبر ختم ہو گیا، اہم واقعات جو آنے تھے اس میں جس میں ساغ ڈار کی واپسی بھی ہوئی، مریم نواز کی بریت بھی ہوئی اور نواز شریف کے حوالے سے بھی ان کی بھی واپسی کے دروازے کھل گئے۔ بہرحال آج 1 اکتوبر ہے اور آج جو معاملات ہیں اس میں جو پاکستان کے حوالے سے جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ پی ٹی آئی کی ایک اہم بیٹھک آج ہوئی تھی اور اس کے اندر فیصلے کیے گئے ہیں اور کہ آئندہ انہوں نے کیا لاہ عمل کرنا ہے۔ اور دوسرا ایک یہ بات ہے کہ جو عمران خان نے سپریم کورٹ میں پٹیشن داخل کی ہے اور اس میں جو ایاز صادق کے ساتھ جو لوگ بات کر رہے تھے جس میں کہ عمران خان کے حوالے سے جو ان کا ہے اپنا الیکشن کمیشن کے حوالے سے دوسرے تیسرے تمام معاملات اس کے اوپر ایک ثبوت کے طور پہ وہ ایک انہوں نے باقاعدہ اس کا پورا ریکارڈ بنا کر سپریم کورٹ میں دیا اور بتایا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے، جو میں سمجھ پا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو جو آپ کو پتہ ہے اس میں ایک وہ چل رہا ہے ان کا کیس عدالت کے اندر الیکشن کمیشن کے حوالے سے، تو یہ بنیادی طور پر جو عمران خان نے آج یہ کیا ہے معاملہ وہ اصل میں اس پٹیشن کے ذریعے عدالت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا اس امپورٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ جو گٹھ جوڑ ہے، کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ الیکشن کمشنر کو ہٹانا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کے لیے میں بتا چکا ہوں وہ سپریم جوڈیشل کونسل ہوتی ہے، پھر آپ کو پتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس وقت جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس کی جو فارمیشن ہے یعنی اس کی جو بناوٹ ہے یا جو اس کی حیت ہے اس وقت جو اس میں جو لوگ وہاں پر موجود ہیں وہ کہیں نہ کہیں وہ عمران خان کے مخالف ہیں۔ میں بتا چکا ہوں قاضی عیسیٰ وغیرہ کے حوالے سے، وہ لمبا پھر دوبارہ بات ریپیٹیشن ہوتی ہے، تو اس پس منظر میں وہاں جانا تو ذرا مشکل تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا ان کا ایک تھا وے کہ وہ سپریم کورٹ کے ذریعے جائیں۔ تو ایک تو یہ چیز ہے۔ اچھا دوسرا ایک یہ ہے کہ آرمی چیف، ابھی عمران خان کی میٹنگ پر آتا ہوں، میں دوسرا بتاؤں کہ آرمی چیف کے حوالے سے ہم نے بتایا تھا کہ ان کی روانگی ہو گئی ہے، ہم عہدیداروں کے ہمراہ وہ گئے ہیں، کچھ سول اور کچھ دفاعی لوگ بھی وہاں پر موجود ہیں واشنگٹن میں، جو مجھے پتہ لگ رہا ہے کل تک اور مجھے ان کی ساری خبریں آ جائیں گی، لیکن ابھی تک جو مجھے معلومات ہوئی ہے انہوں نے پینٹاگن کے اندر کچھ لوگوں سے ملاقاتیں کریں گے، ان کا شیڈول ہے، اور جو ساؤتھ ایشیا پیسیفک کے جو کچھ ممالک ہیں ان سے بھی، اور خاص طور پہ وہ جو ڈیسک جو پاکستان ہندوستان کے حوالے سے اور افغانستان کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے بھی وہاں بھی کچھ بات چیت کریں گے، کیونکہ بتا چکا ہیں آپ کو کہ اس رجیم چینج کے بعد جو افغانستان کے حوالے سے امریکہ کے کچھ آئندہ اہداف ہیں ان کو بھی طے کیا جانا ہے اور اس پہ بھی بات چیت کرنی ہے۔ گو کہ اب اس کا جو آپ کو جو سیٹ بیک پاکستان پر آنے والا وہ میں بھی آپ کو آگے بتاؤں گا بین الاقوامی خبروں میں، تو وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن بہرحال اس پہ بھی یہ بات ہوگی اور سارے معاملات ہوں گے۔ اور ساتھ میں جو دو اہم چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان کو کیسے کیا کرنا ہے، یعنی عمران خان کا مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ آرمی چیف کے واشنگٹن سے واپس آنے کے بعد ہی ان کے مستقبل کا فیصلہ ہو جائے گا۔ گو کہ ابھی جو لائنز مل رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کو ابھی ٹف ٹائم دینا ہے اور ان کے خلاف اب فائنل کارروائی کرنی ہے۔ یہ جو آج گرفتاری ہوئی نا، یہ اتنا کوئی نہیں ہے ایشو، جو گرفتاری کا وارنٹ نکلنا ہے میں سمجھتا ہوں نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہی میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو شاید یاد ہوگا یہ جو اینٹی ٹیررزم کے اوپر جو مقدمہ ان کا درج ہوا تھا عمران خان پہ، تو وہ مقدمہ غالباً جو مجھے بتایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ان کا کوئی کیس جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہوا تھا وہاں پہ سیشن عدالت میں، کیونکہ دہشت گردی ہٹا دی تھی انہوں نے ہائی کورٹ نے، تو ظاہر سی بات ہے جب وہ سیشن کورٹ میں چلا گیا تو سیشن کورٹ میں جا کے انہوں نے شاید ضمانت نہیں کروائی، جہاں تک مجھے جو میں نے پوچھا ہے وہاں پر مقامی جو لوگ ہیں ان سے، وہ کہتے ہیں کہ ان کی ضمانت نہیں تھی، تو لہٰذا اس ضمانت کی وجہ سے، اور بتایا بھی نہیں گیا۔ میں نے بتایا نا کہ کچھ اندر کے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، وہ کچھ چیزوں میں زیادہ الجھ رہتے ہیں، کچھ کی طرف توجہ نہیں ہوتی، تو وہ ہو سکتا ہے اس پس منظر میں انہوں نے ٹرائی کی ہو کہ چلو اس پہ گرفتار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہرحال ایک کوشش یہ بھی تھی ان کی کہ چلو آج کرتے ہیں، ہفتے کا دن ہے، اتوار بند ہوگا تو عمران خان کو شاید اریسٹ کرنے کی کوشش کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو اس طرح اریسٹ کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اور لوگ جو ابھی میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں تو شام کا ٹائم ہے، اس وقت پاکستان میں
غالباً 7:45 شاید یس 7:45 کا ٹائم ہوگا، تو مجھے بتایا گیا کہ وہاں پہ لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے ہیں اور بہت لوگوں میں غم و غصہ ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ آج کوئی گرفتاری ہو، لیکن بہرحال یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان کے حوالے سے جو ہے نا فیصلے سخت ہیں. اور آج آپ نے مریم نواز کی ایک دوسری جو چیز تھی وہ اہم تھی. عمران خان کی تو میٹنگ تھی اور انہوں نے کہہ دیا 6 دن 7 دن، لیکن اب میں نے شام کو ٹویٹ بھی کیا تھا اور ویسے بھی ایک صاحب سے میری بات ہوئی اخبار والوں سے، تو میں نے کہا تھا کہ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں حماد اظہر کے جناب ہم نے اسٹاپ واچ ہمارا سوری وہ کیا کہتے ہیں وہ شروع کر دیا ہے کاؤنٹ ڈاؤن، تو ادھر تو حماد اظہر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا، اور ساتھ ہی جو ہے وہ فواد چودھری صاحب نے بیان دے دیا کہ اگلے 7 دن بہت اہم ہیں. تو پھر میں نے اس پہ کہا تھا کہ میں نے کہا ان کا تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے تو چلا دی نا اسٹاپ واچ کاؤنٹ ڈاؤن کے لیے، آپ ہوتا ہے کاؤنٹ ڈاؤن ہوتا ہے نا گننی چلنی شروع جاتی ہے، تو میں نے کہا وہ تو کاؤنٹ ڈاؤن تو انہوں نے شروع کر دیا، لیکن وہ اگلا 7 دن کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ فواد چودھری کہہ رہے ہیں جو اسٹاپ واچ ہے وہ رانا ثناء اللہ کے ہاتھ میں دے دو کہ وہ 7 دن کے دوران جب بھی چاہیں وہ ان کو ٹائم مل جائے، جب وہ اسٹاپ واچ کو روک دیں ان کی وہ کاؤنٹ ڈاؤن وہیں رک جائے گا. تو یہ جو ہے نا صورتحال کو عجیب سی صورتحال ہے. لیکن بہرحال میں نے اب کہا بھی تھا اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے پاس دس از دی بیسٹ ٹائم جو ہے اس وقت وہاں پر موجود ہے. اور آپ کو بتا چکا ہوں کسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے، اور کسانوں کے اندر آپ کو پتہ ہے گزشتہ جو اگر کسی نے ڈے بیفور یسٹرڈے میری اگر ویڈیو دیکھی ہو اور میرے اگر ٹویٹر پہ اور آپ نے بیانات بھی پڑھو تو میں نے آپ کو اشارہ دیا تھا کہ وہ جو ہے نا کسان وہ اس وقت ایک ان کا جو مطالبہ ہے نا وہ بڑا جینون ہے، اور اس کے اندر جو بھی لوگ ہیں ان کے اندر بہت سارے لوگ کچھ پی ٹی آئی کے ظاہر شامل ہی ہیں، کیونکہ کسان جو ہے نا زیادہ تر وہ سب پی ٹی آئی کے ہی ہیں ایک طریقے سے دیکھا جائے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو پچھلی مرتبہ کسانوں نے جب وہ کیا تھا نا ہڑتال وغیرہ تو عمران خان گئے تھے اور پھر کتنے انہوں نے اچھی طریقے سے ان سے بات کی اور ان کے تمام مطالبات جو ہے مطلب قبول کیے تھے، ان کو ایکسیپٹ کیا تھا. تو وہ اسی وقت سارا جو کسان تھا نا کسانوں کی جو بڑی بڑی تنظیم ہے اس وقت بتایا تھا کہ وہ ہم وہ پی ٹی آئی میں شامل ہیں. تو دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ لیں کہ یہ جو یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آ کر یہ پی ٹی آئی ہی ہے ایک طریقے سے. تو اس لیے میں بار بار عمران خان کو کہہ رہا ہوں کہ دس از دی بیسٹ ٹائم، آپ ان کو رخصت نہ ہونے، وہ تو آپ کی فورس ہے. اور آج جیسے کسی نے مجھے میں جب ٹویٹ کر رہا تھا تو کسی خاتون نے انہوں نے بڑی اچھی بات مجھے مجھے بڑا پسند آیا ان خاتون کا، انہوں نے کہا کہ جناب یہ ان کا ہراول دستہ بن جائے گی عمران خان کی تحریک کا. تو ایگزیکٹلی میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہراول دستہ ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. کیونکہ دیکھیں اندرون خانہ جو آج مریم نواز نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے بنیادی طور پر اس پہ تو میں بات اس لیے نہیں کروں گا کہ وہ انہوں نے نہایت ہی غصے کے اندر کی، لیکن جو ایک چند چیز اس میں کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسی چینل کے ذریعے ایک بات بتاتے رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف جو ہے نا پس پردہ بہت ساری کارروائیاں ہو رہی ہیں. مسلسل میں روزانہ ہر اپنے ویلاگ کے اندر بتاتا رہا ہوں کہ ان کو ادھر لگا دیا ہے دوسری طرف، لیکن اندر کارروائیاں ہو رہی ہیں ان کے خلاف جو ہے ایف آئی آرس وغیرہ کے جو متن ہے جو نہیں کٹنی ہوں گی جو کٹیں گی، اور جو ان کے خلاف جو تمام ہے اس کے اوپر بہترین وکلا سے جو ہیں ان سے مشاورت لی جا رہی ہے. اور کچھ جو ان کے ججز حاضر سروس ججز ہیں جو مسلم لیگ نواز نے امپورٹڈ گورنمنٹ کے، ان سے بھی مشورہ پس پردہ کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے عمران خان کو قانونی انوکھی لاک لگایا جائے تاکہ ان کو آرٹیکل 6 میں پھنسایا جائے. آج وہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ بات نکل گئی ان کے منہ سے، رانا ثناء اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جناب ہم تو کوشش کر رہے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پچھلی مرتبہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ 2 پارٹیاں ایسی تھیں جنہوں نے کہ مختلف اختلاف کیا تھا. ایک تو پیپلز پارٹی تھی، انہوں نے کہا ہم فوری طور پر نہیں ہوتے، لیکن اب وہ سنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی نیم رضامندی کر دی ہے. وہ اس لیے نیم رضامندی کی پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ٹھیک ہے، کیونکہ آج سے چند دن پہلے یہ ایک بیٹھ کے میٹنگ ہوئی تھی پی ڈی ایم کے کچھ آپس میں لوگوں کے ساتھ بات ہوئی تھی، وہاں ایک چیز پہ ان پہ اتفاق ہوا. انہوں نے کہا دیکھیں اگر عمران خان باہر رہتے ہیں تو ہم نے کہا ہمارے اختلافات تو ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ اگر عمران خان باہر رہتے ہیں اور عمران خان کو اگر سیاست کرنے کی اجازت ملتی ہے تو پھر نہ پیپلز پارٹی کو جیت سکتی ہے، نہ مسلم لیگ نواز جیت سکتی ہے، نہ فضل الرحمان جیت سکتے ہیں، نہ اچکزئی جیت سکتے ہیں. اسی لیے اچکزئی کی جماعت میں تو ویسے بھی اس مسئلے کے اوپر گروپ بندی ہو چکی ہے، اور نہ کسی دوسری جماعت کو جو مطلب واقعی تو 1-2 جماعتیں ہما جمع نیب آگے وہ نیشنل عوامی پارٹی ہے بلوچستان کی اور باب وغیرہ، وہ تو خیر چھوٹی میٹھی، لیکن جو بڑی 3 پارٹیاں ہیں ان کا کہ ان میں سے آپ کو کسی کو نہ کوئی اکثریت مل سکتی ہے اور نہ کوئی اس پارٹی اس قابل ہوگی کہ وہ کسی کے ساتھ جوائن کر سکے، مطلب اپنی ہوتا ہے کچھ سیٹیں ہوں تو مطلب وہ کر سکے. تو لہٰذا اس بات کے اوپر ایک خفیہ مفاہمت ہوئی ہے. وہ خفیہ مفاہمت یہ ہوئی کہ اگر اسمبلی کے اندر عمران خان کے حوالے سے، اگر سیکرٹ ایڈ کے حوالے سے یا پاکستان کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے اگر کوئی قرارداد پیش ہو جاتی ہے
تو پھر ہم اس کی حمایت کریں گے، اور حمایت اس لیے کریں گے کہ اس کو اصل مقصد وہ یہ ہے ہمارا کہ اس کو راستے سے ہٹانا ہے، اور اس کی منظوری جو ہے ان کو ایک مغرب کے ملک کے دارالخلافے سے ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا آپ ہٹا دیں، ان کا اگر کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی بھی ہوتی، کوئی بھی اگر کیا کہتے ہیں وہ بہت زیادہ حالات بھی اگر خراب ہوتے ہیں تو ڈیم کیئر، یہ میں آپ کو بڑی اہم خبر دے رہا ہوں، یہ میرے پاس بڑی پکی مستند خبر ہے، تو میں نے پہلے بھی کہا تھا پھر بتا رہا ہوں۔ تو اب اسی لیے میں ان سے کہہ رہا تھا کہ یہ کیوں اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ مطلب ہے آپ کو پتا ہے کہ وہاں کسان بیٹھے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے اب وہ 7 دن 8 دن، تو میں نے تو آج اپنے تھرو یہی پیغام بھیجا ہے، ٹویٹر پہ تو خیر آپ کو پتا ہے لوگ دیکھتے ہوں گے، لیکن میں نے اپنے طور پہ دوسرے لوگوں سے پیغام بھیجوایا ہے کہ بھئی اگر آپ کا ہے تو آپ یہ بس 48 گھنٹے یا 24 گھنٹے یا 72 گھنٹوں کے اندر آپ فیصلہ کریں، اور ان کو کال دے دیں لوگوں کو، اور کال اس طرح دیں، یہ نہ دیں کہ بھئی لوگ اسلام آباد جو جہاں بیٹھا۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے، ایک بات میں بتانا چاہ رہا ہوں جو میں سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے دنیا کو، پاکستان کی عوام کو سب کو پتہ تو لگ گیا ہے کہ بھئی کون چور ہے۔ تو اب سوال یہ پتا تھا کیا آپ نے مطلب کیا کرنا ہے؟ کیا روڈوں پہ خالی بیٹھ کے دھرنا لگانا ہے؟ آپ نے قوم کو یہ کہہ دینا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کو بتا دیا ہے، آپ کو ہر ایک چیز کھول کر بتا دی، اب قوم ہے، اب ان کو اب وہ چاہیے قوم اب جا کر خود چوروں کا احتساب کرے۔ دیکھیے جب تک چوروں کا احتساب سڑکوں پر نہیں ہوگا، خالی بیٹھ کے دھرنا دے سب لوگ، اچھا بہت سارے پھر لوگ مجھے بھی کہتے تھے فیض صاحب آپ ان کو فساد پہ اکسا رہے ہیں۔ بھائی دیکھیے بات سنیں، میں فساد پہ نہیں اکسا رہا کسی کو۔ تحریکیں جو چلتی ہیں نا، تحریکیں اگر وہ چلتی ہیں تو وہ اس طرح پیار محبت سے نہیں چلتی، یہ کہ مطلب وہ کوئی مطلب آپ کسی کو مطلب اپنے واٹس ایپ پر محبت بھرے ٹیکسٹ بھیج کے آپ نے تحریک نہیں چلائی جاتی، یا کسی کو پیار بھرے پیغام بھیج کے آپ اپنے مفادات کی وہ نہیں کرتے۔ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بھی تحریکیں چلی ہیں، جب حکومت گری تو پی ڈی ایم کی تحریک وہاں وہ چلی تھی، آپ کی ایم آر ڈی کی تحریک چلی گئی، آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے وہ پاکستان نیشنل الائنس بھٹو صاحب کے دوران جس پہ بڑا مشہور نعرہ تھا گنجے کے حل سر پہ حل چلے گا، آج نہیں تو کل چلے گا، تو وہ رفیق باجوہ وغیرہ اس دور، تو اس وقت ہم اسٹوڈنٹ لیڈر، تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جب تحریکیں چلتی ہیں تو پھر اس کے اندر تحریک تو ایک بڑی فاسٹ تحریک ہوتی ہے، اور آج کے دور کے اندر جب عمران خان صاحب کو یہ پتا ہے کہ نہ حکومت ان کے خلاف نہ حکومت ان کے ساتھ ہے، عمران خان کو پتا ہے کہ حکومت کے اندر ساری جماعتیں ان کے خلاف ہیں، عمران خان کو پتا ہے کہ امریکہ بہادر بھی ان کے خلاف ہے، عمران خان کو پتا ہے کہ عدالتوں کے بھی کچھ لوگ ان کے خلاف ہیں، تو پھر کس بات کا انتظار ہو رہا ہے؟ پھر کس سے منصفی کا انصار ہو رہا ہے؟ مجھے ایک بتا، میں لوگوں سے پوچھ رہا کس سے منصفی کا، کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہ آسمان سے فرشتوں کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دے دی ہے، آپ اگر پاکستان کے حالات بدلنا چاہتے ہیں، اور آپ اگر واقعی اس کے حالات کو بدل کر ملک میں انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، تو انقلاب کے لیے تو تحریک چلانی پڑتی ہے، صرف یہ روڈ پہ دھرنا دے کر بیٹھ کے خاموش دھرنا، تو آپ جا کے اسلام آباد میں پھر 200 دن بیٹھے رہیں، کچھ بات نہیں۔ جو چور ہیں لوگوں کو کہیں کہ اب ان کا محاسبہ کریں، کیونکہ عدالتوں کو تو دیکھ لیا نا، اب اس پہ مجھے کوئی الزام لگاتا ہے تو لگا دے، عدالتوں کو دیکھ لیا نا، اپنے عدالتوں کے ذریعے سب قانون پلٹ گئے، سارے چور تو باہر آ گئے۔ تو یہ تو ایک لاجک ہے کہ جب دنیا کے اندر جب عدالتیں یا قوانین لوگوں کو انصاف فراہم کرنے میں ناکام ہو جاتی ہیں، تو پھر انصاف لوگ اپنے ہاتھوں خود کرتے ہیں۔ یہ تو ایک لاجک ہے، یہ تو مطلب، اور صرف انسانوں کو اس لیے روکا جاتا ہے کہ انسان چونکہ پڑھا لکھا ہے انسان، اور انسان کے اندر اور جانور کے اندر کوئی فرق آئے، تو اس لیے عدالتیں بنائی جاتی ہیں، اس لیے آئین بنایا جاتا ہے۔ آئین کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے دائرہ جو ہوتا ہے نا، آپ کی حدود جو آپ کے اختیارات ہیں، اس کی ایک باؤنڈریز ہوتی ہیں۔ تو سوال ہی پیدا ہوتا اب تو گنجائش نہیں ہے نا، مریم نواز باہر آ گئی، باہر ایک مفروض شخص جو ہے امریکہ کی ایما کے اوپر وہ بیٹھ کے پورا پاکستان چلا رہا ہے۔ یہ جو سارا سب کچھ ہو رہا ہے ابھی نواز شریف میں نے بتایا تھا پرسوں کے، نواز شریف صاحب نے، آج بھی نواز شریف کی صبح بات ہوئی، انہوں نے مریم سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کام کریں، کھل کر کریں، اور آپ کو اجازت ہے کہ آپ جس کو آپ جو بڑے فیصلے کرنا کریں، اور انہوں نے کہہ دیا کہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے، نواز شریف نے کہا جو بھی فیصلہ کرنا ہے، شہباز شریف کو کہہ دیا کہ آپ کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، جو بھی فیصلہ کریں گے وہ اسحاق ڈار کریں گے اور مریم نواز کریں گی، اور آپ نے پھر اس کے اوپر امپلیمنٹ کرانی، اور یہی بات انہوں نے ان کو کہہ دیا ہے، کس کو؟ رانا ثناء اللہ کو کہہ دیا ہے۔ تو اب مجھے بتائیے پھر عمران خان کس کے لیے انتظار کر رہے ہیں؟ کون سا جج آئے گا یہاں پہ؟ کون منصف آئے گا؟ اب جب مالک اس ریاست کی مالک عوام ہے، تو پھر عمران خان جائیں عوام کے پاس اور بولیں، بات ختم کریں جی۔ یہ دیکھیے میں ایک بات سے بات کر رہا ہوں، لوگ پھر مجھے الزام دیتے رہے، مجھے پرواہ نہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ 14 جماعتیں جو ہے نا، یہ مغرب کی ایجنٹ ہیں، ان کی فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر، ان کو ختم کر دیں، آپ سیاست سے ہٹا دیں بالکل۔ جب یہ ختم ہو جائے گی تو آپ یقین کریں پاکستان میں اس وقت انقلاب آئے گا۔ لیکن اگر ان میں سے آپ یہ سمجھیں گے کہ ان کو پھر پکڑ کے دوبارہ، یا خالی ان کو سیاست سے ہٹا دیں، یا کوئی ایسی جوڑ توڑ کر کے پھر دوبارہ آ جائیں، تو یہ جو ہے نا، جب تک سانپ کا سر آپ نہیں کچلیں گے، بار بار میں الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، غیر پارلیمانی، نان ڈپلومیٹک ہے، لیکن مجبور ہے کہ ہمارے معاشرہ اس وقت ایسا ہو گیا کہ ایسے الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں کہ جب تک آپ سانپ کا سر نہیں کچلیں گے وہ آپ کو ڈسنے سے باز نہیں آئے گا، وہ کبھی بھی ڈس سکتا ہے، اور وہ ڈسنے کا مراد پاکستان ہے۔
پاکستان کے حالات جو ہیں انتہا زیادہ خراب ہو چکے ہیں. اور ایک بات یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، میں باہر آتا ہوں غیر ملکی خبروں کی طرف، لیکن لوگوں نے ایک بات مجھ سے بہت پوچھی کہ یار یہ بتائیے فیصل صاحب یہ پیٹرول کی قیمت کیسے کم کری. دیکھیے آپ کو معلوم ہے پیٹرول کی قیمت آپ نے سن ہی لیا ہوگا، میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ نے دیکھا نا وہ ویڈیو لیک ہوئی تو اس میں مریم نواز کیا کہہ رہی کہ آپ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں، ہم اندر سے ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں، باہر سے ہم جا کے شور کریں گے. پیٹرول کی قیمتیں آلریڈی کم ہو سکتی تھی، انہوں نے جان بوجھ کر، جیسے میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے جان بوجھ کے کیا تھا، اور یہ ایک دن کے ایک گیلن کے اوپر یہ کم از کم 70 یا 75 روپے جو ہے نا، سوری ایک لیٹر پر 70 یا 75 روپے جو ہیں یہ لے رہے تھے اوپر. تو یہ پیسہ کہاں جا رہا تھا؟ سارا ان کے پاس تھا، ان کے پاس گنجائش تھی، یہ ان کا پری پلان تھا کہ جیسے ہی ہم آئیں گے اپنے جو بینکرز ہیں جو ہمارے ساتھ مل کے فراڈ کرتے رہے ہیں، یہ جیسے اپنا MCB کا جو ہے آپ کا چیئرمین منشا اور اس طرح جو دوسرے لوگ ہیں، کیونکہ یہ سب گر جانتے ہیں نا، اسحاق خان جو ہے اپنا اسحاق ڈار صاحب، تو ان کے بعد آ کے نکالیں گے، ان کو بولیں گے وہ ڈالرز لے کر آؤ، کچھ جو امریکہ سے ڈالر ملیں گے وہ مارکیٹ میں پھینکیں گے، اور جو پیٹرول ہم مہنگا کر کے جس کا پیسہ ہم کما رہے ہیں، یہ سارا پیسہ یہ کماتے رہیں، تو اس کی ہم قیمت کم کر دیں گے، 8 10 11 روپے کر دیں گے. لوگوں کو بولیں گے کہ دیکھیں جناب اسحاق ڈار صاحب آئے، ڈالر بھی آ گیا، پیٹرول بھی گر گیا، مارکیٹ بھی چل گئی، فروانی بھی ہو گئی. یہ سارا ان کی ایک پلان تھا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا سامنا جو پڑا ہے وہ انتہائی خطرناک، انتہائی چالاک اور انتہائی مکار قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے. یہاں پر خالی ٹھیک ہے عمران خان جا رہے ہیں، عدلیہ بہت اچھی بات ہے، سپریم کورٹ میں کی، ہائی کورٹ میں کی، جج کے پاس پہنچے، عدلیہ کا معاملہ کھلا رکھیں. یہ میں نہیں کہتا کہ عدلیہ کا دروازہ بند کر دیں، لیکن عدالتوں کے ساتھ ساتھ جو تحریک انہوں نے چلانی ہے اس کی وہ کال دے دیں. یہ تحریک جو ہے عدالتوں کے ساتھ بھی چل سکتی ہے، اسمبلی میں بیٹھ کے بھی چل سکتی ہے، اسمبلی سے باہر بھی چل سکتی ہے، لیکن مزید ٹائم جو ہے نا آپ دے کے جو ہے حکومت کو مضبوط کر رہے ہیں، اور اس سے جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے نا نقصان، مطلب پاکستان کا بھی بڑا نقصان ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں نا پوری قوم کو اس وقت انہوں نے گروی رکھ دیا ہے ان لیڈروں نے. یعنی اس وقت پوزیشن یہ ہے، مجھے بتائیے کہ ساری دنیا سے پاکستان کی حالت یہ ہے کہ ایران سے اور ہندوستان اور دوسرے تمام چھوٹے بڑے ممالک جو ہیں، چھوٹے سے چھوٹا ممالک، وہ روس سے گندم بھی لے رہا ہے، وہ تیل بھی لے رہا ہے، ان کو کھلی اجازت ہے، لیکن ہمیں امریکہ نے پابندی کر دی کہ آپ نہیں لے سکتے. ہمیں ہمارے دوست سعودی عرب نے بھی امریکہ کے کہنے پہ منع کر دیا کہ آپ ان سے تیز نہیں لیں گے، تیل آپ ہم سے لیں گے، ہم آپ کو ادھار دے دیں گے، سب کچھ کر دیں گے، لیکن کسی اور جگہ سے آپ نہیں لینا، نہ اپنے ایران سے لینا، روس سے لینا. تو ہمیں بتائیے یہ تو پھر ہم تو غلام ہیں نا. یہی تو بات آپ سے کہہ رہا ہوں، ہم تو غلام ہیں جو عمران خان کہتے ہیں. ایک دفعہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ایک NRO جو ہوا تھا پہلے، وہ بھی کس نے کروایا تھا؟ امریکہ نے کروایا تھا. کل میں نے ایک بات آپ کو کہی تھی، اس لیے میں کہتا ہوں کہ آہستہ آہستہ بہت باتیں آہستہ آہستہ میں کھولوں گا. ایک NRO کرایا تھا امریکہ نے، وہ بھی ایک فوجی کے ذریعے کرایا تھا. دوسرا NRO بھی کرایا ہے امریکہ نے، وہ بھی ایک فوجی کے ذریعے کرایا. وہ پرویز مشرف تھے اور یہاں پہ باجوہ تھا. وہ دبئی میں کرایا تھا، وہ انہوں نے پاکستان میں کرایا. تو بنیادی طور پر وہ تو اب آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ہم آزاد تو قوم رہے ہی نہیں، ہم غلام ہو چکے ہیں آلریڈی. عمران خان جو کہہ رہے ہیں نا وہ بالکل صحیح، اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ لوگ نکلیں عمران خان کے پیچھے. اگر نہیں نکلیں گے تو آپ یقین کریں نقصان ہوگا. اور یہ بات اب میں انتظار کر رہا ہوں کہ ہمارے آقا کب حکم دیں. ہماری قوم جو ہے نا، ہمارے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ آقا کب حکم دے، تو ہم جو نیوکلیر کا جو ہم نے پہنا ہوا نا ہار، نیوکلیر ہمارے پاس جو آرسنل ہے، وہ کب ہم ہار اٹھا کے آقا کے قدموں میں رکھیں. یہ قدموں میں رکھ دیں گے جو ان کی جس طریقے سے انہوں نے NRO دیے نا، آپ نے دیکھ لیا کتنی پاور ہے امریکہ کی. یعنی انہوں نے منع کر دیا، ہم تیل نہیں خرید سک رہے، ہم اپنی قوم کو بھوکا مارنے کے لیے تیار ہیں. لوگ فاقے مریں گے. تو میں بار بار کہہ رہا ہوں اللہ وہ وقت نہ لائے، خدا کرے کوئی مدد آ جائے، پاکستان میں فاقوں کی نوبت آئے گی. پتہ ہے ان کو، لیکن وہ نہیں لے رہے کیونکہ امریکہ بہت ناراض ہو جائے گا. تو یہ ایک صورتحال ہے. بہرحال ادھر یہ ہے کہ روس نے جو آج یوکرائن پر معاملہ کیا تھا، اس کے اوپر آج ایک جگہ انہوں نے حملہ کیا تھا، تو اس کا روس نے بڑا سخت جواب دیا ہے. اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روس نے اپنی تیاری کر رکھی ہے، اور یونائٹڈ نیشن کے اندر امریکہ نے جو سلامتی کونسل ہے اس کے اندر ایک قرارداد پیش کی تھی کہ جو روس نے 4 علاقوں پہ قبضہ کیا ہے، اس کے خلاف ایک قرارداد کی تھی کہ بھئی اس کو یہ غلط ہے اور مطلب اس کو نہیں مانا جائے. ہندوستان نے اس میں حصہ نہیں لیا، چائنا نے بھی حصہ نہیں لیا، لیکن رشیا کے پاس ویٹو پاور تھی، رشیا نے اس کو ویٹو کر دیا. اچھا، دوسری طرف یہ کہ ایرانی خفیہ ایجنسی جو ہیں ان کے چیف سید علی موسوی جو ہیں، ان کو سیستان کے قریب، بلوچستان میں زاہدان کے قریب ان کو گزشتہ دنوں ان کو بھی شہید کر دیا گیا. اور اس کی وجہ سے بھی بڑے کچھ معاملات گڑبڑ ہیں وہاں کی، جو ابھی میں بات نہیں کروں گا. کچھ ایجنسیز وغیرہ سے کچھ خبریں آ رہی ہیں، وہ بھی کچھ ٹھیک نہیں ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہلاکت ہوئی ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں کسی پڑوس ملک کا ہاتھ ہے. اور وہ بہرحال وہ کہتے ہیں ابھی کر رہے ہیں وہ اس کی تحقیق. تو لہٰذا جب تک کوئی بات نہیں ہوتی میں سامنے نہیں کہوں گا. دوسرا یہ کہ
ایران کے حوالے سے بھی امریکہ نے جو ہے معاملات شروع کر دیں. یہ جو مارا گیا ہے سارا اور جو کچھ ان کے خلاف ہوا ہے، ایران کے خلاف بھی انہوں نے 9 کمپنیوں پر امریکہ نے کل اعلان کر دیا ہے کہ ایران کے جو بین الاقوامی 9 کمپنیاں ہیں وہ اب ایران سے تیل نہیں لیں گی. تو اس امریکہ کے اعلان کو جو ہے چین نے کنڈیم کیا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان بھاگ کے امریکہ کے کیمپ میں چلا گیا. یعنی امریکہ نے ایران پر پابندیاں لگائی تھیں لیکن اتنی سخت نہیں لگائی تھیں کیونکہ پاکستان کا، چین کا، روس کا یہاں پر اس ایریا کے اندر، ایشیا کے اندر، اس پیسیفک کے اندر ایک بہت بڑا اتحاد تھا. لیکن جب انہوں نے دیکھ لیا کہ پاکستان اب ہماری مکمل گود میں آ گیا تو انہوں نے آہستہ آہستہ پھر ایران کے خلاف بھی بندشیں کرنی شروع کر دیں. اس حوالے سے میری کچھ سفارتکاروں سے بات بھی، وہ میں پھر بتاؤں گا آپ کو. کچھ چیزیں میں تصدیق کر کے ویلاگ لمبا ہو جاتا ہے اس لیے میں ذرا مختصر آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن اس کا بھی مسئلہ جو ہے نا، ایران کے خلاف جو اس وقت سازشیں شروع ہوئی ہیں، اس کا بھی تعلق کہیں نہ کہیں پاکستان کو جو گھسیٹا گیا ہے ریجیم چینج میں، اس کا بھی کہیں نہ کہیں جا کے دور کنیکشن بنتا ہے. اچھا، دوسری جانب افغانستان، طالبان جو ہے نا وہ بڑے ناراض ہیں پاکستان سے. وہ یہ کہتے ہیں، میری بات ہوئی تھی کل رات کو، تو وہی کہتے ہیں کہ جو اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے اور پاکستان جو کچھ کر رہا ہے، کہنا کہ ہمیں افسوس ہے اس بات کا کہ پاکستان نے پھر دوبارہ امریکہ کے ساتھ ڈالرز لے کے، بقول ان کے ڈالرز لے کے، اور پاکستان نے مطلب افغانستان پر حملے کی راہ ہموار کی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہم پاکستان کو بہت سخت مزہ چکھائیں گے. اور اب دیکھ ہی لیں آپ کہ افغانستان کی طرف سے جو بھی حالات ہو رہے ہیں مسلسل، کل بھی وہ سنا کہ لڑائی ہوئی ہے اور ہماری 1 یا 2 فوجیوں کے شہید ہونے کی خبر بھی ہے. وہ ادھر سے مسلسل وہ سارا معاملہ ہو رہا ہے. تو ایک طرف وہ انڈیا کے ساتھ بھی ہمارے معاملات آگے، میں نے بتایا تھا کہ 2 دن پہلے وہاں پہ LOC کے اوپر بھی گڑبڑ ہوئی ہے اور ہم جو ہے اس وقت، اور ادھر دوسری طرف آج مودی صاحب نے ہندوستان کے 13 شہروں کے اندر جو ہے 5G کا افتتاح کیا ہے اور بڑی جدید، بڑے وہ آج انڈیا والے بڑے خوش ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آج ہم نے بڑی جدید ٹیکنالوجی سے ہم نے بھارت کو وہ کر دیا ہے. اور پاکستان میں آپ دیکھیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارے پاس کھانے کی بھی لالے پڑ رہے ہیں اور ہم کوشش میں ہیں، ہم ابھی تک یہی تلاش کرتے پھر رہے ہیں کہ یہ سائفر کون لے گیا، تو لے گیا کہ میں لے گیا. تو اب دیکھنا ہوگا کہ کیا دنیا میں اس طرح چلنے کی ریاستیں چلتی ہیں یا قومیں اس طرح ترقی کرتی ہیں، یہ دیکھنا ہوگا ہمیں. اور بہرحال آج کے لیے اتنا ہی. کل جو بھی صورتحال ہوتی ہے اس پہ اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.